معاملے میں آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے ہر معاملے میں کہا ہم نے ان کے طریقوں پر عمل. وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے, فرمایا تم ایک ساتھ بڑھا لیا کرو, 9 کا رکھ لو یا 11 کو رکھ لو. بلکہ یہاں تک کہ صحیح مسلم میں موجود ہے, یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ نبی کریم تو ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرنا پسند کرتے ہیں, یہ تو ہر معاملے میں الگ چلتے. کیوں؟ ہمارا اپنا کلچر ہے, ہماری اپنی تہذیب ہے, ہمارا اپنا تمدن ہے. ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو یہ بھی بتاتا ہے سلام کیسے لینی ہے, اور یہ بھی بتاتا ہے کتنی دفعہ لینی ہے, اور یہ بھی کہتا ہے دروازے پہ جانا ہے تو دروازہ کھٹکھٹا کے دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا, تھوڑا سا ہٹ کے کھڑا ہونا ہے. اور یہ بھی کہتا ہے کہ کسی کے گھر جانا ہے تو دروازے میں کوئی سوراخ ہو تو اندر نہیں جھانکنا, اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ 3 دفعہ سے زیادہ دروازہ نہیں کھٹکھٹانا, نہ کھلے تو لوٹ آؤ. جو دین ایک ایک بات کھول کر بیان کرے, جو یہ بھی بتائے روٹی کمانی کہاں سے ہے, یہ بھی بتائے کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھو لینا, یہ بھی بتائے بیٹھ کے کھانا, یہ بھی بتائے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا, یہ بھی کہے ذرا چبا چبا کے کھانا, اور یہ بھی بتائے کہ کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتے ہیں, زیادہ کھاتے ہیں, تم نے 1 آنت سے کھانا ہے. جو کھانے کا طریقہ بھی بتائے, سونے کا بھی بتائے, کسی سے ملاقات کا بھی بتائے, جو کسی کا انتقال ہو جائے تو تدفین کرنی ہے یہ بھی بتائے. اور لوگ چھوڑ کے آ جائیں گے تو قبر میں کیا ہوگا, قبر سے اٹھیں گے تو کیا ہوگا, میدان محشر میں کیا ہوگا, محشر میں میزان کیسے لگے گا, پل صراط کیسے لگے گی, حساب کیسے ہوگا, اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو سوال کیا ہوں گے, جواب کیا دینے چاہیے. جو یہ بھی بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں عدل کیسے کرے گا, اور یہ بھی بتائے کہ اپنے بندوں پر فضل کیسے کرے گا. جو دین یہ بھی بتلائے کہ قیامت والے دن جب گناہگار میدان محشر میں پریشان ہوں گے تو ایک کالی زلفوں والے محبوب آ کے سفارش بھی کریں گے, ان کی سفارش مانی بھی جائے گی, ان کے کہنے سے گناہگاروں کو چھوڑا بھی جائے گا. پھر لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنتی هم الفائزون. جو بتائے کہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو کامیابی ہوگی. تو جو بچے کے کان میں اذان دینے سے لے کر گھٹی دینے سے لے کر جنت میں جانے تک کا سارا طریقہ جو دین بتائے, پر اس دین کے ماننے والوں کو ادھر ادھر جانے کی دین اجازت دیتا ہے؟ ہر چیز تمہیں گھر میں بتائی ہے, پھر تھوڑا سا ادھر سے ادھار, تھوڑا سا ادھر سے ادھار. جو فیشن رات کو دیکھ لیا ٹی وی پہ سویرے کر لیا, جو نیا سٹائل آیا وہ چل گیا, جو نیا فیشن آیا وہ. آپ نے ناراض نہیں ہونا, ویسے میں نے اتنے کچے خیالات کے لوگ بھی اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جو اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ یہ فیشن جب آیا تھا سب سے پہلے میں نے بنایا تھا. کیا قوم ہے, کیا تبصرہ ہے, کہاں جیتنا چاہتی ہے. یہ پاجامہ جو آج یہ ساری دنیا آج پہن رہی ہے, اس شہر میں سب سے پہلے میں نے پہنا. جیت گئے بھائی, جیت گئے, آپ کا انعام بنتا ہے, گولڈ میڈل آپ کو ملنا چاہیے. اتنا بڑا کارنامہ, سب سے پہلے فیشن آپ نے کیا, کمال ہو گئی, حد ہو گئی. سب سے پہلے جناب یہ جو چیز آج سب کے پاس ہے, یہ سب سے پہلے اس ماڈل کا موبائل سب سے پہلے میں نے لیا تھا. بالکل بالکل آپ کا پہلا نمبر بنتا ہے, آپ جیت گئے. خدا کے بندو, اللہ سے ڈرو. مسلمان ان چیزوں میں الجھ کر زندگی نہیں گزارتا, اس کی چاہتیں کچھ اور ہیں, اس کے انداز کچھ اور ہیں. وہ مٹی میں مل کے اور گھوڑے پہ بیٹھ کے اور گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن کے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. رب کہتا ہے مجھے قسم ہو ان گھوڑوں کی جن پر سوار ہو کر میرے محبوب کے صحابہ میدانوں میں نکلتے ہیں. یہ شان ہے مسلمان کی, اس میں اندر ولولہ ہوتا ہے, اس کے رنگ کچھ اور ہوتے ہیں, اس کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں. وہ مجمع دیکھ کر پریشان نہیں ہو جاتا, اس کو نئی گاڑی مل گئی تو اسے وہ کامیابی نہیں جانتا. وہ تو کہتا ہے کامیابی تو تب ملے گی جب مدینے والے مسکرا کے ملیں گے, جب صبح قیامت کریم کہیں گے آجا میں تجھ سے راضی ہوں. یہ کامیابی ہے, یہ اصل درجہ ہے. جب صبح قیامت رب کہے گا کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. انسان کے پاس نا جو چیز نئی آتی ہے نا, اس کے لیے اس کا جوش اور ہوتا ہے, اور جیسے جیسے اس چیز کو تھوڑا سا وقت گزرتا ہے پھر انسان کی طبیعت اس کے معاملے میں کچھ اور ہوتی ہے.
بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم بہت جذباتی ہوتے ہیں، ان کے حصول کے لیے ہم بڑے اپنے دل کے اندر خواہشات کے سمندر اور دریا رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے پھر ہمارا وہ والا ذوق نہیں رہتا، وہ والی طبیعت نہیں رہتی، ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو میرے پاس ہے۔ اسی طرح کا معاملہ بندے کا اسلام کے ساتھ ہے۔ جب انسان نیا نیا دین کی طرف راغب ہوتا ہے، نیا نیا اسلام کی طرف آتا ہے تو اس کے جوش جذبے اور ہوتے ہیں، پھر آہستہ 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 وہ اعمال حسنہ میں سستی کرنے لگتا ہے، جو کام اس نے بڑے ذوق شوق سے شروع کیے ہوتے ہیں ان میں کمزور پڑنے لگتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ ارادت میں شامل ہوتے ہیں، طریقت میں آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پیر صاحب آپ نے حکم ہی کوئی نہیں کیا، آپ حکم کریں داڑھی بھی بڑی کر لی جائے، سر پہ پگڑی باندھ لی جائے، کھلا لباس پہن لیا جائے۔ تو میں کہتا ہوں اسی ترتیب سے آنا جس پہ پکا رہنا ہے۔ کچھ لوگ بڑی سپیڈ سے آئیں گے، وہ سارے کام کریں گے، لیکن خدا نہ خواستہ پھر اسی سپیڈ سے واپس بھی ہو جاتے ہیں۔ جذبات کا تلاطم جس تیزی سے آتا ہے اسی تیزی سے وہ واپسی کا بہاؤ کر لیتا۔ آپ اس ذوق شوق سے آئیں جس پر قائم رہ سکیں۔ اب کریں کیا؟ اگر چیزیں طبیعت کے اندر پرانی ہو جائے تو اس کی تجدید کریں، روز اپنے دل کو تازہ کریں، روز اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ اگر یہ چیز میرے پاس نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ اگر اسی حالت اسی کیفیت میں میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو مجھے جواب کیسے دینا۔ کچھ ایسی چیزیں سوچیں جس سے طبیعت تازہ ہو جائے، تجدید ہو جائے، نئے سرے سے چیزیں بہتر ہو جائیں۔ ہمارے ایک درویش تھے تو ان کا ایک سنگی تھا، تو وہ جب بھی لوگ بیعت ہونے لگتے وہ ساتھ بیٹھ جاتا، توبہ کے کلمات کو بار بار دہراتا، کہتا میں تجدید کرتا ہوں تجدید کرتا ہوں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ سبق بھی دیا ہے، حضور نے فرمایا لوگوں استغفار کیا کرو، میں ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ تو تعلیم امت کے لیے ہے، ہمیں بتانے کے لیے۔ تجدید کریں، بار بار اپنے دل کے اندر ایسی چیزیں پیدا کریں جن سے ایمان تازہ ہو۔ مستدرک کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم میں سے کچھ شخص ایسے ہوتے ہیں جن کے سینے میں ایمان اس طرح پرانا ہوتا ہے جس طرح جسم پر کپڑے پرانے ہوتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کیا کریں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، وہ تمہارے ایمان کی تجدید کر دے، تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے، تازہ رکھے، ورنہ یہ اسی طرح پرانا ہوتا ہے جس طرح وجود پر کپڑے پرانے ہوتے ہیں۔